اوپر بھی ڈسکشنز ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، تو احسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر جو فیمنسٹ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مجھے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ میری پوسٹ جو ہے وہ صرف خواتین کے بارے میں ہوتی ہیں، مردوں کے بارے میں نہیں ہوتی ہے، لیکن مردوں کو somehow یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مس سینڈرسٹ ہیں، یہ پوسٹ جو فیمنسٹ ہیں وہ مین ہیٹرز ہوتے ہیں، اس کو آپ کیسے کلیریفائی کریں گے؟ جی بالکل، یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے جو فیمنسٹ کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہیں یہ مین جو ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فیمنزم جو ہے یہ شاید مردوں کے خلاف ہے، یہ کوئی جنگ ہے جو کہ فیمنسٹ نے نہ شروع کی ہوئی ہے اور اس کا نشانہ مرد ہیں، جبکہ ایکچولی فیمنزم مردوں کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ فیمنزم ایک سوچ کے خلاف ہے، اس سوچ کا نام پیٹریارکی ہے، جس کا شکار ہمارے ہاں بہت زیادہ خواتین ہوتی ہیں، اور یہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ تو اس سسٹم کا جو بینیفیشری ہے چونکہ وہ میل ہے اور اس سسٹم کو رن میل کرتے ہیں، اس کا کنٹرول میلز کے پاس ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اب میلز پہ بات تو ہوگی۔ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے خواتین کے والے سے، جیسے ابھی یہ کل ہی کا ایک انسیڈنٹ لے لیں جس کے اندر کوہاٹ میں ایک فادر نے اپنی 2 چھوٹی بچیوں کو پانی کے ٹینک کے اندر ڈبو کے تو مار دیا، اور پھر جب پولیس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے تو انہوں نے کہا مجھے عورت ذات سے نفرت ہے۔ اگر عورت ذات سے نفرت ہے تو پھر آپ نے جس سے شادی کی تھی وہ بھی تو ایک عورت تھی، پھر آپ کی مدر بھی ایک عورت ہے، آپ کی بہن بھی ایک عورت ہوگی، تو بیٹی کے لیے اتنی نفرت، عورت ذات کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ تو یہاں پہ جب اس طرح کے انسیڈنٹ آتے ہیں نا تو پھر اس میں مرد ہی سامنے آتا ہے، تو پھر مرد کی کیسے بات نہ ہو؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے پھر جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ چیز بڑی بری لگتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ تو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ کو تو خواتین کی جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں وہ نظر ہی نہیں آتی، اور آپ مردوں کے خلاف ہیں بس، اور آپ کبھی مردوں کی بھی بات کر لیا کریں۔ تو پھر جب ان سے پوچھتے ہیں اچھا جی بتائیے مردوں کو کون سے حقوق چاہیے، یا مردوں کو کون سی ایسی زیادتیاں ہیں جو مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو جواب ملتا ہے دیکھیں جی ہم جب بینک میں جاتے ہیں تو لمبی لائن ہوتی ہے، ہم لوگ سارا دن کھڑے رہتے ہیں، خواتین آرام سے آتی ہیں جھٹ سے الگ لائن میں، وہ بل جمع کرا کے تو واپس چلی جاتی ہیں۔ اوہ ہو اچھا، میں نے کہا وہ بڑی زیادتی ہے۔ اچھا دوسری زیادتی کیا ہے؟ دیکھیں جی بسیز کے اندر جب ہم سفر کرتے ہیں تو خواتین کو تو الگ سے جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اچھا اوہو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر اور بتائیے جی، وہ ہمیں جی لڑکیاں بلیک میل کرتی ہیں، وہ ہم سے گفٹس لیتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، وہ جناب ہمیں ہنی ٹریپ کا جو ہے نا وہ شکار کر لیتی ہیں۔ تو یہ بھی بڑی زیادتیاں ان کو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو ان کا یہ والا آرگومنٹ ہے نا کہ بینک کے اندر الگ سے لائنز ہوتی ہیں اور بسیز کے اندر الگ سے جو ہے وہ جگہ دی جاتی ہے ان کو، تو اس کے پیچھے بھی بیسیکلی تو یہی مسئلہ ہے نا کہ خواتین ہمارے یہاں ان کو ہراسمنٹ کا اتنا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی آج ہی جو ہے نا UN وومن کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جو پبلک پلیسز پہ مور دین 80% وومن ہیں ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر ہراسمنٹ کا سامنا ان کو نہ کرنا پڑے نا تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسا کہ جو الگ لائنز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ظاہر ہے اب یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں میرے خیال میں، تو جو کہ مردوں کو جو ہے وہ زیادتیاں نظر آتی ہیں، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں خواتین کے ساتھ جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو ریپ ان کے ہوتے ہیں، جو ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کیا جاتا ہے، جو ان کو جو ہے وہ آنر کلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے ڈیسیجنز وہ نہیں لے سکتی، تو اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا۔ تو کیا مردوں کے حق میں بات کریں بھائی؟ ہم کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو نہیں حاصل؟ یہاں پہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، مردوں کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اگر ان کو شکوہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، میں تو یہی کہوں گا۔ جی، اور جہاں تک یہ بسوں میں جگہ کی بات ہے، ویسٹرن کنٹریز میں جہاں خواتین کو مردوں کے برابر انسان سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ خواتین کے لیے ایسی کوئی ڈیزگنیٹڈ سیٹس نہیں ہوتی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواتین کو ایگزیکٹلی مردوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے،
बैंक्स में भी कोई ऐसी अलहदा लाइन नहीं होती, औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों आते हैं, एक दोनों को एक बराबर का इंसान समझा जाता है। लेकिन ईस्टर्न सोसाइटी में क्योंकि ख़वातीन को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको प्रोटेक्टेड और शेल्टर्ड रखा जाता है। एक मर्द सारी ज़िंदगी अपनी सर्व करता है अपनी औरतों को दूसरे मर्दों से बचाने में, और इसी ये एक तरह से एक मिल्कियत है औरत, और यही प्रोटेक्शन का जो सिलसिला आपको अगर बैंकों में नज़र आ रहा है, तो उसमें भी कोशिश यही है कि औरत